بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے عیوب بیان کرتے ہیں، یعنی اے ابو القاسم کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں، آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے۔ اے ابوبکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار کیا اور نے انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہوئے۔ یہ دوسری روایت تھی۔ تو دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابوبکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائیں اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابوبکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جانو مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کلی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔